السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کچھ لمحوں کے لیے اپنے اس گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے آج کے موضوع کا نام ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زکات شروع ہو چکا ہے، شوال میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے، اس کی مناسبت سے آج آپ کا تعارف، آپ کی شہادت اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حشر کے دن حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی شفاعت، ان کی سفارش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم سورہ مجادلہ میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا۔ فرمایا رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جن کو اللہ فرما رہا ہے میں ان پر راضی ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ نے نماز پڑھی ضرور ہے لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ قبول ہوئی ہے۔ آپ نے تلاوت کی ضرور ہے لیکن یہ کہہ نہیں سکتے کہ قبول ہو گئی۔ آپ لاکھوں روپیہ لگا کر کے حج اور بیت اللہ کرنے چلے گئے لیکن نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو چکا ہے اور قبول ہو گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جن کی ہر بات اللہ کو منظور مقبول ہے، اور اللہ خود ان کی منظوری کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا میں ان پر راضی ہوں اور وہ میرے اوپر راضی ہیں۔ رضی اللہ ورضوا عنہ۔ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ صحابہ کے علاوہ یہ مسائل بیان کر رہا ہوں، اولیاء کے ساتھ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ ورضوا عنہ، اولئک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، 30واں پارہ ہے۔ صحابہ کے ساتھ تو آپ نے رضی اللہ لگایا کیونکہ اللہ نے خود لگایا ہے، رضی اللہ ورضوا عنہ۔ اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جی صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاؤ، غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لگاؤ۔ یہ آج مشہور ہو چکا ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں جو صحابی رسول ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کریں، جو غیر صحابی ہے، مثلا اولیاء اللہ ہیں، غوث پاک ہیں، داتا صاحب ہیں، حضرت خواجہ میر علی شاہ ہیں، یا کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال نہ کریں۔ یہ وہ بندہ بات کرتا ہے جو بالکل جہل ہو، جس کو قرآن کا پتہ نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ راضی ہے ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور مجھ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں۔ تو وہ علماء بھی آپ تلاش کریں۔
اللہ نے آپ کو عقل دیا، آنکھیں دی، سوچ سمجھ دی، وہ ڈھونڈے آپ کو عین ہو، انہی کی وجہ سے تو نظام قدرت چل رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر مولوی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو علماء سے مراد اولیاء اللہ بھی ہیں، علماء دین بھی ہیں، جنہوں نے طوفانوں کے منہ موڑ دیے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھا تو وہ کھڑے ہو گئے، دینی اسلام کے خلاف جب بات ہوئی تو یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بات کی۔ اور جو چپ رہتا ہے، بات نہیں کرتا، وہ عالم تو نہیں ہوتا نا، وہ علماء سو ہوتا ہے، سو۔ علماء حق جو ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ معاملات چلتے ہیں۔ مسئلہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں ان کے علاوہ بھی اگر کسی برگزیدہ شخصیت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ لگایا جائے تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ رضی اللہ وَرَضُوا عَنْهُ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم۔ اللہ نے فرمایا وہ جو پہلے ایمان لائے مہاجرین انصار، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور آگے فرمایا نتبعوہم، اس کے بعد جو جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے پیچھے چلے، جو ان کے پیرے ہوئے، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو تقریر کے بعد ایک بڑا موٹا تازہ پلا ہوا مولوی وہ آگے کہنے لگا جی آپ نے بار بار تقریر میں حضرت غوث اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے یا صرف لنگر ہی مارتے رہے ساری زندگی؟ مدرسے کے پیر سے گزرے ہو یا اندر گئے ہو؟ کہتا ہے جی ہم نے تو سنا ہے صحابہ کے علاوہ۔ میں نے کہا کیوں؟ صحابہ کوئی اور مخلوق ہے؟ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی اتباع جنہوں نے کی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو کس طرح کہہ رہا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا ان پر، رضی اللہ ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہو گیا اور یہ میرے اوپر راضی ہو گئے۔ اولئک من اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اب پتہ یہ چلا جو صحابہ کے پیچھے ہیں وہی کامیاب ہیں، کیونکہ سب سے اعلیٰ جماعت جو ہے وہ صحابہ کی ہے۔ تو جو اس جماعت کو مانتا ہے یا اقرار کرتا ہے یا ان کی محبت دل میں رکھتا ہے وہی کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان منافق اور مومن بہت زیادہ ہوتے تھے، بار بار منافقوں کے بارے میں آیات نازل ہوتی تھی قرآن پاک میں، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا منافق ہے کون، کیونکہ یہ بہت گندی چیز ہے منافقت۔ اور محشر کے دن جو دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہوگا اس جگہ پہ منافق کو رکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہچان کرنا ہمارے لیے مشکل ہو چکی تھی کہ وہ کون سا ایسا ٹیسٹ ہم کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ منافق ہے یہ مومن ہے۔ تو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، منافق بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم انہیں پہچان سکیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان کرنا ہو تو ان کے سامنے میرے بھائی علی کا ذکر شروع کر دیا کرو۔ لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، منافق علی سے پیار نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں کرتا۔ بھائی مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ہے، نعرہ حیدری۔ یہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، جو بھی جس کو الرجی ہوتی ہے نا ذکر سے اس کے سامنے کرو تمہیں پتہ چل جائے گا، اس کے چہرے پہ بارہ بچ جائیں گے، ویسی وہ مصیبت زدہ ہو جائے گا۔
پریشانی کے عالم میں چلا جائے گا، سوچنے پر مجبور ہو جائے گا ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اسے کہو یرا ہم تو صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں اور پہچان کر رہے ہیں۔ روشی پڑھ لو، ہم تو پہچان کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کامیاب جماعت ہے اور میں ان پہ راضی ہوں اور یہ میرے اوپر راضی ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ان پہ بھی راضی ہے، اور اسی لیے عاشق کہنے لگا وہ ہیں راضی خدا پر، وہ ہیں راضی خدا پر اور ہے ان پر راضی خدا، وہ ہیں راضی خدا پر اور ہے ان پر خدا راضی، صحابہ کی جماعت پر محمد مصطفیٰ راضی، صحابہ کی جماعت پر محمد مصطفیٰ راضی، ہیں اپنے دوستوں پر دل سے مولا مرتضیٰ راضی، ہے اپنے دوستوں سے دل سے مولا مرتضیٰ راضی، ہے پنج تن پاک راضی، جس پہ اس پہ اللہ اور کبریا راضی۔ اللہ اللہ فرمایا رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اللہ سے انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا، جن کو یہ لقب ملا کہ یہ سید الشہداء ہے، سید الشہداء، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہم بات کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ، بولے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی جنگ لڑی۔ حضور جس جنگ میں شامل ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں، جس میں شامل ہوئے اسے سری کہتے ہیں۔ یہ ان جنگوں میں سب سے پہلے پہنچے جو سب سے پہلے والی جنگیں۔ پھر جنگ بدر کے اندر سب سے پہلے کفار کو کاٹنے کے لیے جو 3 ہستیاں نکلی، اس میں جناب امیر حمزہ اور مولا کائنات ہیں، اور ایک اور حضور کے چچا حضرت حارث کے بیٹے ہیں، یہ تھے جناب ولید بن، یہ لوگ تھے 3 جو پہلے نکلے، اور 30 کفار کو آپ نے واصل جہنم کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج ہم حضرت امیر حمزہ کے متعلق کچھ چند باتیں جو پہلے نہیں پڑھی یا نہیں آپ نے سنی، وہ آپ کے گوش گزار ہم پیش کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھے محمد و آل محمد میں۔ آپ کی کنیت مبارک ابو عمارہ اور لقب سید الشہداء، اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حالہ بنت وہب ہے۔ توجہ سے سننا، اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں سنی۔ والدہ جو ہے یہ حالہ بنت وہب، مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 7 آسمانوں میں لکھا ہوا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، 7 آسمانوں پر میرے چچا حضرت امیر حمزہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ یہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی۔ حمزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے شیر ہے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ حضرت صوبیہ کو صبیبہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو رہائی اس دن ملی جس دن حضور کی ولادت ہوئی۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے، یہ صوبیہ اس کی لونڈی تھی۔ یہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو،
تمہارے بھائی عبداللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا ہوا ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے۔ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں، خوشی آئی اسے۔ یہ خاندانوں کے اندر فطرتی طور پر ہوتا ہے کہ بھائی کا بیٹا پیدا ہو، خوشی تو ہوتی ہے۔ ابو لہب کو خوشی آئی تو اس وقت خوشی میں سب سے بڑا انعام یہ ہوتا تھا اپنے غلاموں کو آزاد کرنا۔ اس وقت سب سے بڑا انعام یہ ہوتا تھا۔ آج کل تو خوشی کے موقع پر لوگ جا کر مٹھائی لے آتے ہیں، یا کیک لے آتے ہیں، یا پھولوں کا گلدستہ لے آتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا انعام یہ ہوتا تھا کہ اس بندے کو بڑی خوشی ہوئی ہے، اس نے غلام آزاد کیا ہے۔ ابو لہب نے جب سنا نا میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے خوشی کے ساتھ اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، اس طرح کرنے لگا، جا صوبیہ میں تجھے اس خوشی کے موقع پر آزاد کرتا ہوں۔ کچھ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ خوشی کے موقع پر تجھے نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر میلاد منایا۔ عرصہ گزر گیا، 40 سال حضور کی عمر مبارک ہو گئی۔ کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر حضور نے کہا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ادھر سے قافلہ آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تم مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، آپ نے آج دن تک جھوٹ نہیں بولا، آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ سچ مان دو تو مان لو میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس وقت ابو لہب نے حضور کی طرف کنکریاں پھینکی، گستاخی کی، اس کی مذمت میں قرآن کی صورت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، یہ قرآن ہے، دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ جب قبر میں پہنچا، ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان کی خواب میں آیا۔ انہوں نے کہا ابو لہب تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا قبر میں پہنچا ہوں تو عذاب الہی شروع ہو گیا، حضور کو نہ ماننے پر مجھے عذاب ہوتا ہے، لیکن جب بھی سوموار کی صبح ہوتی ہے، سوموار آ جاتا ہے، پیر کا دن آ جاتا ہے، پیروں کے پیر کا دن آ جاتا ہے، تو سوموار والے دن عذاب مجھ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جس انگلی سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اپنے بھتیجے کی آمد پر خوشی منائی تھی، اس انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ کافر کو۔ کس کو؟ بولو بولو، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو کہتے ہیں نا میلاد کیوں مناتے ہو، ان کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے میرے پاپا بخاری شریف کے اندر ہے، اور اس حدیث کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ بہت بڑا جلیل القدر صحابی ہے، کوئی عام بات نہیں۔ یہی حضرت، میں ابھی یہاں ایک جملے دو کہوں گا، آج ابھی آگے ابھی پہنچے، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا آگے۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب کو پورا ہفتہ عذاب الہی ہوتا ہے، لیکن جب سوموار آتا ہے اس انگلی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، جس انگلی سے اس نے صوبیہ کو حضور کے میلاد کی خوشخبری دینے پر آزاد کیا تھا۔ عذاب ہٹ دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا مسلمان نماز پڑھے تو فائدہ، کافر پڑھے تو نہیں فائدہ، کیوں کہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ مسلمان حج پہ چلے جائے فائدہ، زکات دے تو فائدہ، وہ کون سا عمل ہے کہ کافر کرے تب فائدہ، مسلمان کرے تب فائدہ؟ فرمایا وہ میلاد مصطفیٰ ہے، وہ حضور کا۔ تو جو میلاد کی شرینی کو کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ گندی چیز کھا لو، یہ نہ کھاؤ، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا حشر ابو لہب کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ ابو لہب کافر ہے۔ ان کا حشر منافقوں کے ساتھ ہوگا۔ منافق کافر سے بھی بڑی گندی چیز ہے، اور اس کو جہنم کے آخری طبقے میں رکھا جائے گا۔
جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ مذاق کی، حضور کو کچھ نہ سمجھا، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو بولو۔ اب یہاں سننا، حضرت عباس کی یہ روایت تو مولویوں کو نظر آ گئی کہ حضرت عباس کی یہ روایت سارے مولوی میلاد کے جلسوں میں بیان کرتے ہیں، انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے کہ اس نے صرف خوشی منائی۔ حضرت عباس کی وہ روایت نظر کیوں نہیں آئی؟ وہاں بھی حضرت عباس ہی ہے، تیرا باپ نہیں ہے، حضرت عباس ہے۔ یہاں بھی حضرت عباس، وہاں بھی حضرت عباس۔ یہاں حضرت عباس کہتے ہیں ابو لہب کو اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے جس سے اس نے حضور کے میلاد کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا۔ یہاں عباس کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں، ابو طالب کے لا مل رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا وصال ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کہ میرا بھائی ابو طالب کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ عباس کی یہ روایت نظر کیوں نہیں آئی؟ انگلی نظر آ گئی، 45 سال کی خدمت نظر کیوں نہیں آئی؟ تم کون ہوتے ہو جناب ابو طالب کے بارے میں بکواس کرنے والے ہیں؟ میں نے کل رات کو مشکات شریف کی شرح جو احمد یار نے یہ لکھی ہے، اس کی پہلی جلد میں پڑھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنا کلمہ چھپا کے رکھا۔ اس کی بہت بڑی وجہ تھی، اگر آپ زہر کر دیتے کلمہ، پھر حضور کے ساتھ کیا ہوتا؟ کلمہ چھپانا بھی، یہ بھی ایک بہت بڑی ضروری ہے۔ بھی اس وقت پاکستان کے حالات کیا بنے ہیں؟ جو پی ٹی آئی والا دل سے ہے نا، پی ٹی آئی والا، وہ بھی نہیں کہتا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ آپ نہیں کہتا۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی نا ان کو، این ٹی پی جو ہماری جماعت تھی، ٹی ایل پی والوں کو، اس کا چوتھا حصہ ان کو اگر ملے نا تو یہ زندگی بارش کا نام نہیں لیں گے۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے، ان کو تو بھی وہی کچھ نہیں۔ اور تڑا تڑ کل تک قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے جو کہتے تھے ہم یہ ہیں وہ ہیں فلان ہیں، آج کدھر گئے؟ بیڑا پھیراس کے نہیں؟ اسان نال رسول، جی یہ علی نے پتر ہے، تو مذاق نہیں۔ پھیراس ہوئے اور جڑا دل و جان تو پی ٹی آئی میں بندہ، وہ بھی یہ صلاح تک نہیں کہنا کہ میں پی ٹی آئی ہوں۔ ایک وقت آیا تھا سپاہ صحابہ کا جب آپریشن شروع ہوا تھا ہمارے گاؤں کے اندر، تو وہاں بڑے بڑے جو سپے تھے نا، انہوں نے اپنی داڑیاں منوا دی تھی، زلفیں کٹوا دی۔ نہیں بھی اسی جس جماعت کوئی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے مشرف نہ ڈرنا سی، وہ ڈھونڈ کے مارنا سی۔ جب مختار سکوی جسے نے بدلہ لیتا سی نا امام حسین علیہ السلام نا، اس آگے جیڑا حسین کی شہادت تے خوش ہویا، اس نے کہا بھی میں تم دسو ذرا، ہاں جی میں پتر پڑھا سانس، پھر اس پڑھائیں پتر پڑھا نا تاریخ اسلام، کتے بیٹھے ہو؟ حضور پاک دعوت حق دیتی تے سب تو پہلے قرآن کہنا وَأَنْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول جو تیرے گھر والے ہیں سب سے پہلے ان کو ڈراؤ۔ اتھے پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام سن، جنہ دائیں بائیں اگے پیچھے حضور نے حفاظت فرمائی۔ شابی ابی طالب میں 3 سال آپ کے علاقے والوں نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اس میں حضور کی حفاظت ابو طالب نے کی۔ مولویوں کو ان کا کلمہ نظر نہیں آیا اور بکواسات کرتے کہ وہ مسلمان ہی تھے، اور ظالم وہ حضور کے سب سے بڑے انٹیلیجنس کے افیسر تھے، سب سے بڑے، جتنی جنگیں حضور نے جیتی ہیں ان کے پیچھے ابو طالب تھا۔ اور ظالم کے بچے جس کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں سبا ہو گیا، اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی ذرا توجہ فرمایا کریں، انگلی والے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں 55 سال آپ نے خدمت کی۔ پھر مزے کی بات،
یہاں ایک اور دلیل دے. آج بڑے بڑے آپ کو ناتخوان ملیں گے ہیں جی, بہت بڑا ناتخوان ہے جی, 1.5 لاکھ تو علاوہ کراچی دیتے تشریف نہیں لینا ہے, بہت بڑا بہت بڑا ہے جی. محرم کے دنوں میں بیٹی کی شادی کر رہا ہے, بہت بڑا. متھے تے 6 میراب پائے, پتہ نہیں لتا لگی رہی سے کیا ہونا رہا ہے جی. بہت بڑا ناتخوان ہے. سنو غور نہ لون, انہوں نے پیو بھی نہیں جمع سی جس لئے حضور نے نعت ابو طالب میں پڑھی. کیا ہوا سید کچھ سمجھ آئی؟ اور آج کل پاکستان ہاشمی قریشی جڑے نا یہ اپنے آپ سید پہ کھوانے, کوئی سید نہیں گئے. سید صرف ہوگا جڑا بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد چومے. پوسٹر روز چڑھ گئے میرے کو, میں روز دیکھنا. کل ایک مار گیا شنکیاری چی, اس نے نیا نہیں چاڑی نے لیکن شاہ صاحب اے ہونی تھوڑی دیر پہلے مفتی نیب قریشی صاحب نے اس نے بیٹے کال دی, اس نے کہا نام کاٹ دو نہیں تو کال عدالت وچ بلا سہی. تسی ہے ہی نہیں ہو کس طرح بن گئے سید؟ رائٹ پہ سید بننے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل. اپنا پیو جڑا چینج کرنا وہ لانتی ہے, وہ ملعون ہے. وہ کی ہے جڑا موچیاں نے پتر لگا کے میں موچی ہاں, کیوں یہ رائے کیڑا کچھ ہے؟ ٹھیک ہے موچی کا سب ہے نا, کیا ہو گیا جتیاں گڑنا کو کیا کام ہے؟ جلایا اپنے آپ میں جلایا آکھیں جس نا سب نسب حضور نال ملنا ہو کیا میں میں حضور کی اولاد چوں. اے نفل پڑھنے نال تے سید نہیں بنے, اے حضور نے کرم نال بنے. کچھ سمجھ آئے؟ اے امیر حمزہ کو بہت ڈاڑا پروگرام ہے. علی شروع نہیں کیتا اس نے اپنے بھراؤ ابو طالب نشان بیان کروا چھوڑی. بہت لاڈلا اس نے ابو طالب. اے ناتخانہ نہیں ماں بھی نہیں جمی سی تھی اس ٹائم. سب تو پہلے 11 سال حضور کی عمر تھی, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. 11 سال کی عمر میں جس نے سب سے پہلے حضور کی نعت پڑھی, جس کو بخاری نے نوٹ کیا, اس کو ابو طالب کہتے ہیں. تھوڑا دے آ جا تھوڑا جا, 25 سال عمر ہے اللہ کے نبی. پہلا نکاح ہو رہا ہے, رشتہ مانگنے والا بھی ابو طالب, نکاح پڑھانے والا بھی ابو طالب, نکاح کا خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا بھی ابو طالب. اور مشرک نکاح نہیں پڑھا سکتا نبی کا. اور اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس, مشرک بڑا گندا پلید ہے, مشرک کے گھر میں نبی پال نہیں سکتا. تو جس کے گھر میں نبی پلتا رہا اس کو ابو طالب کہتے ہیں. تمہیں علی اصغر نظر نہیں آئے؟ اتنا زور لگاتے ہو تو. ہمارا ایسے مولویوں کے ساتھ, ایسے پیروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے. ہم تو ان کو بھی نہیں مانتے. کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا. جس نے اولاد رسول سے محبت کی حالت میں مر گیا وہ مومن ہو کر مرے گا. وہ مومن. امیر حمزہ کا تعارف سن رہے ہو؟ بنارس تو دیر نہ لایا, اس واسطے جدو دیر نہ لایا کر پیسے پہلے کٹ کے ہاتھ چ رکھ لیا کر. اور سن, حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں پر, شیخ صاحب فرماتے ہیں 7 آسمانوں پر مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم, میں نے خود دیکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, کہ میرا چچا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے, اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. 7 آسمانوں پر یہ لکھا ہوا ہے. حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی ہیں, ہم یہ بیان کر رہے تھے. صوبیہ کا دودھ حضور نے پیا اور حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا. اس طرح یہ آپ کے بھائی بن گئے. علاوہ ازیں ان کی والدہ ماجدہ. اور رشتہ کیا؟ ایک رشتہ ہے کہ یہ حضور کے والد کے بھائی ہیں, سمجھ آئی, چچا ہو گئے. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ جس عورت کا حضور نے دودھ پیا ان کا انہوں نے بھی پیا, رضائی بھائی ہو گئے. تیسرا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک, آنکھو والدہ
والدہ اچھا کو والدہ. یہ بہت سارے پروفیسر حضور نے والدین بھی مسلمان نہیں مننے لے. ٹھیک ہے, بہت سارے پروفیسر. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے والدہ پاک نہ کہ آپ بتائیں بیٹا, صرف گردانہ ہی پڑھ رہا ہے یہ نہ دس. جناب آمنہ سلام اللہ علیہا. اس صرف شاہ جی کی تقریر نہ سمجھے ہو, مت تو سن دماغ یہ ہوئے کہ صرف شاہ جی تقریر کر رہے ہیں. نہیں نہیں, اے نال جڑے دو بیٹھے ہیں نا یہ نوٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیریاں جیسے لے چڑھ سن نا محشر والے دن اتنے لکھیا اسی ممبر تے بیٹھ کے یہ ساڈی والدہ نو سلام اللہ علیہا اے کہنا سی. اس واسطے جان دو اے گلاں یاد رکھو نا. جمعے تے ساری مسجدیں کی ہونے اتنے کام وہی ہونا جڑا پکا ہوا ہے. جاؤ کہ اتنے نہ موڑ ہے نہ چوک ہے, عزت ہی مدینے. امیر حمزہ کا پہلا رشتہ حضور سے یہ کہ حضور کے والد کے بھائی ہیں, چچا ہو گیا. دوسرا رشتہ یہ جس عورت کا حضور نے دودھ پیا صوبیہ کا, اس کا دودھ امیر حمزہ نے بھی پیا, رضائی بھائی بھی ہو گئے. تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضور کی والدہ پاک کا نام ہے سیدہ آمنہ بنت وہب. حضور کی والدہ پاک حضرت آمنہ ہے, یہ وہب کی بیٹی ہے. اور حضرت امیر حمزہ کی جو والدہ پاک ہیں ان کا نام ہے حالہ بنت وہب. یہ حضور کی سکی خالہ کا بھی بیٹا ہے, چچا بھی ہے, رضائی بھائی بھی ہے, خالہ کا بیٹا. یہ ہے امیر حمزہ. اسد اللہ و رسول ہی, اللہ کا بھی شیر ہے, رسول کا بھی شیر ہے. جب آپ اسلام لانا, میں چلو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے ناظم امیر حمزہ, اور بہت زیادہ آپ شکار کرنے کی شوق رکھتے تھے. شکار کرنے آپ جاتے تھے تو شکار سے جب بھی واپس آتے نا تو آپ آ کر طواف کعبہ کرتے. کتاب کھلی ہوئی ہے, میں حوالے دوں گا. طواف ملت ابراہیمیہ کے مطابق, ملت ہاں جی, کما صلی علی ابراہیم وعلی جی آپ آ کر کے بیت اللہ کا طواف فرماتے. ایک دن آپ شکار سے واپس آئے تو راستے میں آپ نے ایک لونڈی کو روتے ہوئے دیکھا. اس کے پاس آپ رکے, فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا وہ جو آپ کا پیارا بھتیجا نہیں ہے عبداللہ کا بیٹا جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آج ابو جہل نے زخمی کیا ہے اور بدتمیزی کی ہے ان کے ساتھ. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس بچے کا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بدلہ لے, کوئی بات کرے. امیر حمزہ جلال میں آ گئے. آپ کے ہاتھ میں وہ شکار کرنے کے لیے جو نیزہ تھا نا وہی آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. آپ بیت اللہ کے صحن میں گئے تو دیکھا ابو جہل وہاں محفل لگا کر بیٹھا ہوا تھا, اور بڑے بڑے جو وہاں کے کفار مکہ تھے وہ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے, اور وہاں کسی بات پر کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. امیر حمزہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. محفل میں جو ہی پہنچے نا, جا کر کے سیدھا وہ جو نیزہ تھا ان کے ہاتھ میں, سیدھا جا کے ابو جہل کے سر میں مارا. اس کا خون نکلنے لگا. سارے کفار مکہ کھڑے ہو گئے. آپ نے سے کہا کہ میں تجھے جان سے مار دیتا, آج کے بعد میری آنکھ سے بھی میرے بھتیجے محمد کی طرف نہ دیکھنا. یہ من سب نبی ہاں جی, یہ وہ پہلے سے پاس آ رہے ہیں ان کی بات کر. کہا میں وہ آنکھیں نکال دوں گا. اس وقت اور کفار کھڑے ہوئے. ابو جہل کیونکہ چلاک آدمی تھا,
اور وہ جانتا بھی تھا یہ بڑے بہادر ہیں، اگر میں نے کوئی ان کی تو یہ سیدھا نیزہ میرے اندر گھسا دیں گے، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کیا بنے گا۔ ابو جہل کہنے لگا بس ٹھیک ہے، ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے، کچھ نہ کہو، یہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ آئے اور طواف کعبہ کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں پہنچے۔ حضور نے جب دیکھا کہ میرے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ آئے ہیں، تو آ کر حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے اس چیز کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں، مجھے خوشی اس دن ہوگی جس دن تو وحدہ لا شریک اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھے گا، مجھے اس دن خوشی ہوگی۔ امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ تو میں کفار کے سامنے بھی پڑھ کے آیا ہوں، لیکن اب آپ سنیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا، اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں تشریف لے آئے۔ جب آپ کلمہ پڑھ چکے تو دیکھا کہ جو صحابی تھے اس وقت تھوڑی سی تعداد تھی ان کی، یہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ تھا اس طرح، ٹھیک ہے اسلام اجازت دیتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر ذکر کرتے تھے، سرے عام کچھ کر نہیں سکتے تھے وہاں کیونکہ ان کے دشمن بہت زیادہ تھے۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق بھی مسلمان ہوئے۔ وہ بھی حضور کو قتل کرنے نکلے تھے کفار کے کہنے پر کہ 100 اونٹ ملیں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں عمر بن خطاب جو ہے یہ تلوار لے کر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہے، اس کی بہن اس کے ساتھ ہے، اس کا بہنوئی بھی ہے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ میں بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ حضور نے کہا اس کی اچھی نیت ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سارا قلم کر دیا جائے گا۔ تو یہ 2 حضرات جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چھپ کر نماز، یہ چھپ کر قرآن کی تلاوت، اذان یہ کیوں ہے؟ فرمایا ہم تعداد پہ کم ہیں۔ فرمایا ہیں ہم سچے؟ فرمایا جی۔ فرمایا اب آپ نے دعا کرنی ہے، ہمیں اعلانیہ اعلان کرنے لگے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ٹکرا گئے تھے کفار کے ساتھ اور سامنے آمنے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ پھر ان دونوں نے اعلان کیا، حضور نے صحابہ کے 2 صفیں بنا دی، ایک جماعت جو ہے وہ حضرت عمر کو دے دی اور ایک حضرت امیر حمزہ کو دے دی، اور یہ پھر نکل گئے مکہ شریف کی گلیوں میں، اور سب سے پہلے حرم کے صحن میں با جماعت نماز انہوں نے کروائی اور حضور نے پڑھائی اور انہوں نے پڑھی ہے۔ یہ ہیں حضرت امیر، بہت دلیر تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے۔ حضور کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، نبی پاک علیہ السلام کو بھی حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک خاص انس اور محبت تھی۔ جب بھی حضور کسی جنگ کا اعلان کرتے تو اپنا علمدار اس کو کہتے ہیں جو جھنڈا اٹھاتا ہے، ہر جماعت کا ایک نشان ہوتا ہے، حضور کا بھی ایک علم تھا۔ حضور کی جتنی جنگیں لڑی ہیں ان کا جو علمدار تھا وہ امیر حمزہ تھا، علم ان کو دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک جنگ اور بھی ایسی لڑی گئی جس میں امیر حمزہ تو نہیں تھے، وہ شہید ہو چکے تھے اور 45 دن تک وہ جنگ ہوتی رہی۔ صحیح حدیثوں میں قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں 40 یا 45 دن تک وہ جنگ ہوتی رہی۔ بڑے بڑے صحابہ
اس مارکے میں پہنچے اور اپنی جماعت لے کر جھنڈا لے کر جاتے رہے، لیکن فتح نہیں ہوتی رہی. اس کو کہتے ہیں فتح خیبر. اب حضور نے دعا مانگ لی تھی تو حضور نے کہا کل میں اس کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ فتح ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سر رواجی تقریر سننے والے لوگ ہو نا، تو کیا پتا میں کہ میں پڑھنا ہے جی. اور بچی ہے کہ بین مارنے والی گل ہے کہ آخر سمجھ نہیں آئی. کل اس کو دوں گا جھنڈا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. محبت ہے، کل اس کو جھنڈا ملے گا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے. ہاں جی، صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے، پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے 42 دنوں میں ہمیں تو نہیں ملا. یہ کون خوش نصیب ہے جس کو جھنڈا ملے گا؟ تو صبح پھر حضور نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جسے خیبر کا علم دینا تھا، جسے خیبر کا علمدار بنانا تھا. اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میرا ویر علی کہاں ہے؟ اینا علی کہاں ہے؟ حیدر اقتدار سامنے آمنے ہوئے، سر چکا کر کے کہا تمہارا غلام حاضر ہے. حضور نے کہا جھنڈا پکڑو، آج فتح تیرے نام پر ہے. فرمایا یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا آگے کر. آپ نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا، جھنڈا دیا. تو خیبر کا جو علمدار ہے اس کو علی کہتے ہیں، اور جنگ بدر کا جو علمدار ہے اس کو امیر حمزہ کہتے ہیں، اور جو عہد کا علمدار ہے اس کو بھی امیر حمزہ کہتے ہیں. یہ علمدار نکلا. یہ جنگیں ختم نہیں ہوئی، ایک میدان سج گیا، 30,000 مدے مقابل آ گئے. سادات اپنے بچوں کو، اپنی مستورات کو، دودھ پینے والوں کو لے کر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ان 72 کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے وہ یزیدی تھے. ادھر حسین علیہ السلام کی مختصر سی جماعت کا جو علمدار تھا اس کو مولا علی کا بیٹا